ہاتھ اٹھا کر بولے کہ آصف شیخ عزیز صاحب کے ساتھ اب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں آصف شیخ عزیز صاحب کے ہم نے آ کر کے کام کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے، وقت اور حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آؤ شیخ آصف صاحب کو، ان کے ارادوں کو، ان کے بازوؤں کو مضبوط سے مضبوط. اس جلسے کے صدر ہمارے بڑے بھائی نوید خطیب صاحب اور ہماری پارٹی کے سبھی ذمہ داران، اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر نوجوان موجود ہیں. میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ کوئی بھی لیڈر اپنی ماں کی گود سے پیدا نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے کام آئے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو غریبوں مسکینوں کے کام آئے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت آنے پر اپنے شہر کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کے ساتھ میں کھڑے رہے. اور الحمدللہ ہم کو اللہ نے وہ لیڈر سے نوازا ہے جس کا نام ہے آصف شیخ عزیز صاحب. تو آنے والے الیکشن میں یہ کارپوریشن کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن مہاراشٹر کے مسلمانوں کی مستقبل کو بھی طے کر سکتا ہے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آصف شیخ عزیز صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کر آنے والے وقت میں مالیگاؤں شہر کو جس طریقے سے ترقی کی راہ پہ جانے کے لیے روکا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو جس ہار سے رلایا گیا ہے، تو اس ہار کے بدلے کو لینے کے لیے آپ سب ایک ہو کر میرے نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آصف شیخ عزیز صاحب کا ہاتھ کو مضبوط کر رہے. اور اس امید سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر کونے تک کے یہ ہاتھ اٹھا کر بولے کہ آصف شیخ عزیز صاحب کے ساتھ اب ہے کہ نہیں ہے. آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں آصف شیخ عزیز صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کریے، کیونکہ آصف شیخ عزیز صاحب اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر چل گئے. فرقہ پرست طاقتیں آصف شیخ عزیز صاحب کی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہے. تو جب تک تم اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آصف شیخ عزیز صاحب مضبوط نہیں ہوں گے. اتنے ہی دو بات بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. آج کے اس انقلابی جلسہ عام میں تشریف فرما آپ کے اور ہمارے محبوب لیڈر آصف شیخ رشید صاحب، میرے سامنے موجود انڈین سیکولر لارجسٹ اسمبلی آف مہاراشٹر کے تمام ذمہ داران، دوستوں اور ساتھیوں، ہم کرے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھین جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالموں کی مدد ہوتی ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں، اس پیارے ملک میں مائنارٹیز کو، اقلیتوں کو، مسلمانوں کو پریشان و ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان پر ناانصافی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور ایوان میں یہ سرکار مسلمانوں کے خلاف مختلف بلوں کو منظور کر رہی ہے. کبھی بل آتا ہے ٹرپل طلاق کا، تو کبھی بل آتا ہے وقف املاک کا. یہ وقف املاک کا بل جس کے مخالفت ہزار ہاں بار کی گئی، لیکن طاقت کے بل بوتے پر حکمراں طاقت نے اسے منظور کر لیا. دوستوں اور ساتھیوں، آج سرکار مسلمانوں نے جو راہ خدا میں زمین و جائیداد کو وقف کیا، راہ خدا میں اپنی زمین کو وقف کیا، وقف کی ان املاک کو، زمین و جائیداد کو، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یہ سرکار چھیننا چاہتی ہے. آج سرکار ہمارے خانقاہوں تک، ہمارے قبرستانوں تک، ہماری عبادت گاہوں تک، ہماری درس گاہوں تک، ہماری عیدگاہوں تک پہنچ چکی ہے. قدم سرکار کے یہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. قرآن کا سودا، ایمان کا سودا نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن کبھی شریعت کے مدے پر ہمارا سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم شریعت پر سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے. پورے ملک میں احتجاج ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی لوگ قانونی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے اپنے احتجاج درج کروا رہے ہیں.
ہیں، لیکن سب کی نظریں گنبد و مینار کے اس شہر مالیگاؤں کی طرف ہے کہ مالیگاؤں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، مالیگاؤں سے کون سی تحریک کھڑی ہوتی ہے۔ ہر کوئی مالیگاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ اسی مالیگاؤں سے، مسجد و میناروں کے شہر مالیگاؤں سے وقف املاک کے تحفظ کے لیے جو آوازیں بلند ہوئی، اس میں سر فہرست آواز آپ کے اور ہمارے محبوب لیڈر آصف شیخ رشید کی آواز ہے، جس نے بے بانگے تہل اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے آواز بلند کی۔ جب مالیگاؤں شہر کے اطراف کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں جب مالیگاؤں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، امید بری نگاہوں سے دیکھا کہ مالیگاؤں میں کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، تو اسی مٹی کے وفادار لیڈر آصف شیخ رشید اٹھ کھڑے ہوئے اور 5 اضلاع کے لوگوں کو بلا کر کے مائنورٹی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ وہ آصف شیخ رشید مہاراشٹر کا واحد لیڈر ہے جس نے 5 اضلاع کی مائنورٹی کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں وقف کے متعلق جو ماہرین تھے ان کو آصف شیخ نے بلایا، اور انہوں نے جو رہبری کی، رہنمائی کی، اس کانفرنس کے انعقاد سے لے کر کامیابی تک کا سہرا ہم اپنے لیڈر آصف شیخ کو دیتے ہیں، اس لیے کہ شیخ آصف صاحب مہاراشٹر کے وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے مالیگاؤں سے لے کر کے اورنگ آباد وقف بورڈ تک اور ممبئی سے لے کر دلی سپریم کورٹ تک اپنی نمائندگی کا سمرہ منوایا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم، کہ جب مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں مائنورٹی کانفرنس کرنا ہے، 5 اضلاع میں دعوت نامہ لے کر کے ذمہ داران نکل پڑے، میں بھی تھا، میں بھی اس دورے میں شامل ہوا۔ تو جانتے ہیں آپ کہ ہم جب وہاں گئے تو لوگوں نے کیا کہا، لوگوں کے تاثرات کیا تھے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیخ آصف کو سلیوٹ کرتے ہیں، ہم شیخ آصف کو سلام کرتے ہیں، جو شکست کے بعد گھر نہیں بیٹھے، ہمت و حوصلے سے مہاراشٹر کی نمائندگی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ہم شیخ آصف کو سلام کرتے ہیں جو مہاراشٹر کے مسلم ایم ایل ایز نے نہیں کیا، ایک سابق ایم ایل اے ہو کر کے شیخ آصف صاحب نے جو سرکار کو چنوتی دی ہے، اور جو کاغذی کاروائی نے، بیان تو بہت لوگوں نے دیا، شیخ آصف صاحب وہ لیڈر ہے جنہوں نے عملی اقدام کیا، جنہوں نے کاغذی کاروائی میں مدد کی، جنہوں نے میدان میں آ کر کے کام کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، وقت اور حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آؤ شیخ آصف صاحب کو، ان کے ارادوں کو، ان کے بازوؤں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دو۔ اے نوجوانوں، آؤ شیخ آصف کا ساتھ دے دو۔ بس شیخ آصف صاحب کی نظر یہ شعر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے۔ شیخ آصف صاحب سے محبت کرنے والے تالی ضرور بجائیں گے کہ ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی